کل 30 دسمبر 2024 جلالیوں اور رافضیوں کے مابین ایک مناظرہ ہوا۔ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کا موقف ثابت کرنے کے لیے حضرت مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب زیدہ شرف وہ تھے، اور ادھر سے رافضیوں کا جو مناظر تھا اس کا نام امتیاز شاہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ خطا اجتہادی جو ہے وہ بھی گناہ ہے، اور انہوں نے 5 سال سے اسی چیز کا رولا ڈالا ہوا تھا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے گستاخی کر دی ہے جی، خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے، تو لہذا کوئی کہتا کہ خطا اجتہادی تو ثواب ہے، اس پر اجر ہے، تو وہ کہتے نہیں، خطا اجتہادی چونکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کی گئی ہے تو لہذا یہ بھی گستاخی، اور ڈاکٹر جلالی صاحب معاذ اللہ گستاخی زارہ ہیں۔ تو کل جب یہ جامعہ رافضیہ جو ہے وہاں یہ مناظرہ ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے مناظرے کے آخر پر امتیاز شاہ نے یہ مان لیا کہ خطا اجتہادی جو ہے اس پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اسی بات پر ہی تو مناظرہ کرنے حضرت مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب زیدہ شرف گئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کنز العلماء کا موقف جو تھا وہ انہی رافضیوں کی سے نکلوایا، اور انہوں نے مانا کہ خطا اجتہادی جو ہے وہ اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رافضیوں کو، جو بالخصوص جامعہ رافضیہ کے رافضی ہیں، ان کو تو سمجھ آ گیا ہے کہ خطا اجتہادی جو ہے اس پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو کچھ یہ جو لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جامعہ رافضیہ کے رافضی تو مان گئے کہ خطا اجتہادی پر اجر اور ثواب ہے اور اس پر کوئی گستاخی نہیں ہوتی، یہ یعنی سارا امتیاز شاہ نے آخر پہ مانا کہ خطا اجتہادی پر تو اجر اور ثواب ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جامعہ رافضیہ کے رافضیوں کو سمجھ آ گئی، تو کیا تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو وہ لفظ کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر اور ثواب بتایا، ایک جیل ہے وہ لفظ خطا اجتہادی جو ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ جو نسبت جس نے کی ہے معاذ اللہ آگے ان کو گالیاں دے کر سیدھا وہ یعنی سامنے رکھ کر رہا تھا ڈاکٹر جلالی صاحب کو، تو یہ اس سے پوچھا جائے کہ جس کے بارے میں تو اتنے غلیظ اور گندے جملے بول رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے، تو یہ تو وہ لفظ ہے کہ جس کو رافضی بھی مان چکے ہیں کہ خطا اجتہادی جو ہے اس پر اجر و ثواب اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں مان رہے؟ بظاہر تو تم بڑے دعوے دار ہو کہ ہم اہل سنت ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا اجتہادی پر اجر اور ثواب ہے۔ تو اب دیکھو کہ یہ جو تمہارے اندر معاملہ ہے تو یہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ خطا اجتہادی کا نہیں بلکہ یہ معاملہ بغض جلالی کا ہے۔ آئے دن تم یہ جو بک بک کرتے ہو اور یہ جو تم آوارہ پھرنے والے ہو کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور بڑے ہی پختہ ارادے سے دین اسلام کی خدمت کی اور پوری نیت سے کی، اور اس کے فوائد بھی پوری دنیا میں تم دیکھ سکتے ہو، تو لہذا یہ معاملہ آخر تم کیوں کر رہے ہو کہ اہل سنت و جماعت میں ہی تم انتشار پھیلا رہے ہو؟ تو یہ دراصل معاملہ پھر بغض جلالی کا ہی ہے، وہ باقی رہا خطا اجتہادی کا، تو یا تو پھر تم خطا اجتہادی کو تمہیں پتہ ہی نہیں یا بغض جلالی میں کر رہے ہو، تو یا وہ معاملہ کہ جانتے ہوئے وہ جو گالیاں تم کنز العلماء کی طرف یہ ایک بدبخت بندہ کہہ رہا تھا ان کو سامنے رکھ کے، یا پھر وہ ساری گالیاں اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں، وہ ساری گالیاں اس پر فٹ آ رہی ہیں، تب یہ ایسا کر رہا ہے کہ جان بوجھ کر ایسے لفظ جو ہے وہ بول رہا ہے، تو یہی کوئی نہ کوئی تو بات ماننی پڑے گی، کیونکہ خطا اجتہادی جو ہے وہ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ اس پر اجر اور ثواب ہے، اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہی موقف رہا ہے۔ تو بغض جلالی میں بے وقوفو اس قدر اندھے نہ ہو جاؤ کہ جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اس کو غلط کہہ کر رافضیوں کو خوش کرتے ہو اور ان کی بولی بولتے ہو اور ان کے سہولت کار بنتے ہو، تو بے شرمو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ پر اجر و ثواب بتایا ہے تم وہاں بڑھ کے مارنے کے لیے ہو، تم دفع ہو، تم علمی بات کرو، علم سے رد کرو کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے تو اتنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، بے وقوف تم نے تو کوئی ایک حوالہ بھی نہیں دیا کہ جس میں خطا اجتہادی کو معاذ اللہ گناہ کہا گیا ہو، جبکہ جو بھی کتاب کھولو گے جس میں خطا اجتہادی کا ذکر ہوگا تو اس پر اجر اور ثواب ہی کہا گیا ہوگا، اس پر کوئی معاملہ ایسا نہیں۔ ویسے تو تم بڑا کہتے ہو کہ ہم بریلی والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بریلی شریف سے تو کنز العلماء کے حق میں کتاب باقاعدہ چھپ چکی ہے جس کا اوپر ٹائٹل یہ ہے کہ خطا اجتہادی
مدح ہے، قطع اتحادی ذم نہیں۔ تو یہ معاملہ قطع اتحادی کا جو ہے یہ تم لے کر اصل میں بغض جلالی میں مارے جا رہے ہو، اور خدا را اپنے عقیدے بچاؤ، اہل سنت و جماعت میں انتشار نہ پھیلاؤ، ایک دن تم نے بھی مرنا ہے۔ تو اس واسطے حق بولو، جو حق بولنے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا کنز العلماء کو، اس بے غیرت شخص سے بندہ پوچھے، اس آوارہ شخص سے، اس آوارہ، میں تو کہتا ہوں آوارہ قلب، آوارہ شتونگڑے سے بندہ پوچھے کہ قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب زیدہ شرف، جب انہوں نے کنز العلماء کے حق میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور میٹنگ تھی اور اس میں وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ علمی مسئلہ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور کنز العلماء کو جو گرفتار کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، تو یہ جاہل شخص جو ہے یہ بھی تو وہاں ہاتھ کڑے کر کے مذمت کر رہا تھا۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ 5 سال کے بعد ہی سے مسئلہ یہ یاد آیا ہے۔ تو جو سمجھدار بندے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہے اور کیا یہ اپنے اندر سے گند نکال رہا ہے۔ رب ذوالجلال اہل سنت و جماعت کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔